برسوں بعد بھی جب وہ دن یاد آتا ہے تو میرا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ دن جب ایک ہی پل میں اس کی زندگی کی ساری خوشیاں بکھر گئی اور پھر بھی اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے رکھی، کیونکہ اسے سکھایا گیا تھا سسرال کا نمک کھایا ہے، کبھی نمک حرامی مت کرنا۔ میرا ایک چھوٹے سے قصبے کی سیدھی سادی لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے ماں باپ کو محنت کرتے دیکھا تھا، لیکن غربت نے ان کی ہر خوشی کو آدھا کر دیا تھا۔ جب میرا کی شادی شہر کے بڑے تاجر راجیب سے ہوئی تو پورے محلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سسرال پہنچتے ہی میرا کو لگا جیسے اس نے خوابوں کا محل پا لیا ہو۔ بڑی حویلی، نوکر چاکر، گھر میں طرح طرح کے پکوانوں کی خوشبو، مگر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گھر والے اسے مسکراہٹ سے اپناتے تھے، کم از کم شروعات میں۔ شادی کے چند مہینے تک سب اچھا چلا، لیکن پھر گھر کے حالات بدلنے لگے۔ راجیب کے بزنس میں نقصان ہوا، سسر جی بیمار پڑ گئے اور گھر کا خرچ کم ہونے لگا۔ اب وہ میرا جو گھر کی لاڈلی بہو تھی آہستہ آہستہ ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبنے لگی۔ ایک دن ساس نے کچن میں میرا سے کہا، بہو نمک ذرا بچا کر استعمال کرنا، اب پہلے جیسی حالت نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرا خاموش ہو گئی، لیکن دل میں طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس گھر کی عزت قائم رکھے گی۔ میرا نے اپنے میکے سے کبھی مدد نہیں مانگی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ اپنے ماں باپ کو اپنا دکھ بتا دے، مگر پھر سوچتی میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے اور تکلیف ہے تو یہیں سہ لوں گی۔ وہ گھر کے ہر کام خود کرنے لگی، نوکروں کو ہٹا دیا، اخراجات کم کر دیے، یہاں تک کہ اپنے کپڑے اور زیورات بھی بیچ دیے، لیکن گھر والوں کے سامنے کبھی تھکن یا غم کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دن راجیب نے غصے میں میرا پر طعنہ کستے ہوئے کہا، تمہیں تو میکے والوں سے مدد مانگنی چاہیے تھی، مگر تم نے تو خود کو بڑی بہادر ثابت کر دیا۔ میرا کے دل پر چوٹ لگی، لیکن اس نے بس اتنا کہا، راجیب جی، اگر میں میکے سے مدد مانگتی تو یہ گھر پرایا ہو جاتا، اور میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ نے کمرے کی فضا کو بوجھل کر دیا۔ راجیب خاموش ہو گیا، لیکن دل ہی دل میں اسے احساس ہوا کہ میرا کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ وقت بدلا، راجیب کا بزنس دوبارہ سنبھل گیا، سسرال میں خوشیاں لوٹ آئیں، لیکن اس بار ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر میرا نے اس وقت سب سنبھالا نہ ہوتا تو یہ گھر بکھر چکا ہوتا۔ ایک خاندانی تقریب میں سسر جی نے سب کے سامنے کہا، یہ گھر آج قائم ہے تو صرف میری بہو کی وجہ سے ہے، اس نے ہمارے ساتھ نمک کھایا اور اس کا حق نبھایا ہے۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر دل میں سکون تھا کہ اس نے اپنی عزت اور وقار کو وفاداری کو نبھایا۔ دوستو، زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، رشتوں کی اصل طاقت وفاداری اور قربانی میں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے رشتوں کا نمک کھاتے ہیں، اسے نبھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بھی مانتے ہیں سچے رشتے نبھانے کے لیے قربانی ضروری ہے، تو اس کہانی کو ضرور آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی رشتوں کی قیمت جان سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔